بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں کہ جن پر آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی۔ ترتیب کے لحاظ سے زبور تیسری آسمانی کتاب ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا شجرہ داؤد بن عیشا بن عبید بن عابر بن ستمون بن اوینا بن ارم بن حسرون بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام بیان کیا جاتا ہے۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل آپ سے محبت کرنے لگے تھے۔ جالوت کے بعد بادشاہت حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت اور نبوت عطا کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازا تھا۔ داؤد علیہ السلام سے پہلے ایک خاندان میں بادشاہت ہوتی تھی اور دوسرے میں نبوت، لیکن داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں جمع کر دی تھیں۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ لوگوں کا رجحان داؤد علیہ السلام کی طرف اتنا ہو گیا تھا کہ طالوت کا ذکر کرنا بھول گئے تھے۔ انہوں نے طالوت کی بادشاہت کو ختم کر کے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت دلا دی تھی۔ سورہ انبیاء میں ذکر ہے، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے تابع کر دیا تھا، وہ تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی، اور ہم ہی یہ سب کرنے والے تھے، اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرب سے تمہارا بچاؤ ہو سکے۔ کیا تم شکر گزار بنو گے؟ اللہ تعالیٰ نے لوہے کی ذریں بنانے میں داؤد علیہ السلام کی مدد کی، اور آپ کے لیے لوہے کو اتنا نرم کر دیا تھا کہ لوہا آپ کے ہاتھ میں موم کی طرح ہو جاتا تھا۔ آپ اسے اپنے ہاتھ میں جیسے چاہیں موڑ لیتے تھے اور جس طرح چاہیں بٹ لیا کرتے تھے۔ آپ کو لوہے کو گرم کرنے یا ہتھوڑا استعمال کرنے کی نوبت پیش نہیں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کی ذریں بنانا سیکھنے میں داؤد علیہ السلام کی مدد کی تھی۔ سب سے پہلے کڑیوں والی ذرہ داؤد علیہ السلام نے تیار کی تھی۔ اس سے پہلے لوہے کی چادر بطور ذرہ استعمال ہوتی تھی۔ ذرہ وہ جیکٹ نما ایک چیز ہوتی ہے جو لڑائی کے دوران استعمال کی جاتی ہے۔ اسے جسم پر پہننے سے دشمنوں کے تیر سے اور گہری ضرب سے بچا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ روزانہ ایک ذرہ تیار کر لیا کرتے تھے اور اسے 6000 درہم میں فروخت کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت کرنے والے اور نیک اعمال کرنے والے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی ہے اور سب سے پسندیدہ روزے داؤد علیہ السلام کے ہیں۔ آپ آدھی رات آرام کرتے، پھر 1/3 رات قیام کرتے اور چھٹا حصہ پھر سو جاتے تھے، اور جب دشمنوں سے لڑنا ہوتا تو میدان چھوڑ کر نہیں جاتے تھے۔ امام اوزاعی نے عبداللہ بن عامر سے بیان کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اتنی خوبصورت آواز عطا کی گئی تھی کہ جب آپ ترنم کے ساتھ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے ہوا میں ٹھہر جاتے اور آپ کے ساتھ گنگناتے اور تسبیح پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے آپ کو پہاڑ بھی جواب دیتے تھے اور تسبیح میں شامل ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ داؤد پر قرأت آسان کر دی گئی تھی۔ وہ اپنے جانوروں پر زین رکھنے کا حکم دیتے تو زین کسے جانے سے پہلے کتاب زبور کی قرأت مکمل کر لیا کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے تھے۔ زبور رمضان میں نازل ہوئی تھی، اور اس کتاب میں وعظ اور نصیحت کی باتیں ہیں جو اس کو پڑھنے والوں کے ہاں معروف اور عام ہیں۔ حضرت وہاب بن منبع کہتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل میں جھوٹی قسمیں عام ہو گئیں تو داؤد علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کے لیے ایک سونے کی زنجیر عطا کی گئی جو آسمان سے لے کر بیت المقدس کی چٹان تک لمبی تھی۔
جب دو آدمی کسی معاملے پر جھگڑا کرتے تو جو بندہ سچا ہوتا وہ اس زنجیر کو پکڑ لیتا تھا، اور جو جھوٹا ہوتا تو وہ زنجیر اس کی پہنچ تک نہ ہو پاتی تھی۔ جب بنی اسرائیل کے معاملات بہت زیادہ پیچیدہ ہو گئے تو وہ رسی اٹھا لی گئی تھی۔ ایک مرتبہ داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جیسے کہ اس کے کریم چہرے اور اس کے جلال کی عظمت کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ اے داؤد، تو نے اس عمدہ تعریف سے ثواب لکھنے والے فرشتوں کو تھکا دیا ہے۔ ایک بار حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ کی عادت تھی کہ آپ اپنے گھر کے تمام دروازے بند کر کے جاتے تھے۔ آپ کی عدم موجودگی میں کوئی بھی آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جب آپ باہر تشریف لے گئے تو حسب عادت گھر کے دروازے بند کر گئے۔ آپ کی اہلیہ ایک دروازے سے باہر جھانکنے لگیں۔ انہوں نے دیکھا کہ گھر کے درمیان میں ایک آدمی کھڑا ہے جبکہ دروازے تو بند تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے تو وہ آدمی اس وقت بھی بالکل اسی طرح گھر کے درمیان میں کھڑا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں کہ بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور پردے میرا راستہ نہیں روک سکتے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر تو تم ملک الموت ہو، اور میں اللہ کے حکم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کچھ دیر ٹھہرے اور پھر آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ آپ کے غسل اور دیگر معاملات سے فارغ ہونے تک سورج طلوع ہو گیا تھا۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کے اوپر سایہ کریں۔ پرندوں کے آپ کے اوپر سایہ کیا حتیٰ کہ زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر وفات کے وقت تقریباً 100 برس تھی۔ جیسا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کے واقعات میں ذکر کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی قیامت تک آنے والی اولاد کو دیکھا تھا تو ان میں سے کچھ خوبصورت آدمی بھی تھے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا تھا یا اللہ اس کی عمر کتنی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دے۔ جواب آیا ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں اگر تم اپنی عمر کا کچھ حصہ اس کو دے دو تو میں اس کی عمر میں اضافہ کر سکتا ہوں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر میں سے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو ہبہ کر دیے تھے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 برس تھی۔ یہ مکمل واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی لسٹ میں موجود ہے، آپ اسی چینل پر اسے دیکھ سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بعد کوئی ایسا شخص فوت نہیں ہوا کہ جس پر داؤد علیہ السلام سے زیادہ غم اور پریشانی کا اظہار کیا گیا ہو۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔